ساری کائنات کے درختوں کو کلمے بنا دو، سمندروں کو سیاہی بنا دو، 7 سمندر اور لے آؤ ان کو بھی سیاہی بنا دو، یہ سمندر خشک ہو جائیں گے، کلمے گھس جائیں گی، درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن پاک پیغمبر کی تعریف بیان نہیں ہوگی۔ ما نفدت کلمات اللہ۔ اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کے دن کو وہ شان بخشی ہے کہ جس میں اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے انسانیت کو سرفراز کرنے کے لیے، عزتیں بخشنے کے لیے اللہ پاک نے حبیب کائنات کا فیصلہ فرمایا۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ میں وہ تاریخ ہے کہ جس وقت انسانیت ذلیل و رسوا ہو رہی تھی اور زندگی آبرو باختہ تھی، سکون ناپید تھا، اور ظلم قضائے کائنات انسانیت کو اپنے محیط جبڑوں میں لینے کے لیے پوری طاقت، قوت اور زور کے ساتھ بڑھتا آ رہا تھا، اور چمنستان حیات پر خزاں بھرپور وار کر چکی تھی۔ وہ کیا آیا؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لال جہاں تاب، وہ گوہر نایاب، وہ فخر موجودات، وہ مادر محترمہ کے بطن سے کیا تشریف لائے کہ کائنات میں نور کا تڑکا ہوا، انسانیت سر بلند ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے غلامی کی زنجیریں ٹوٹ ٹوٹ کر رہ گئی، اور پھر تاریخ میں ایسا کبھی نہ ہو سکے گا کہ انسانیت ہی انسان کو غلام بنا سکے۔ عزیزان گرامی، نبی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے الفاظ گنگ ہیں، زبانیں عاجز ہیں، فکر سراپا احتیاج ہے کہ وہ نبی جس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لبید ابن ربیعہ آیا تو قلم توڑ کے بیٹھ گیا، وہ نبی جس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہ شاعر آیا جس کو حضور نے خود منبر پر بٹھایا، فرمایا کہ بیٹھ کے میری شان بیان کرو، وہ بھی تھک گیا، قلم توڑ کے بیٹھ گیا، سیاہیاں خشک ہو گئی، پیغمبر کی تعریف نہ ہو سکی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہاں کلمات اللہ سے مراد کمالات محمد۔ ساری کائنات کے درختوں کو کلمے بنا دو، سمندروں کو سیاہی بنا دو، 7 سمندر اور لے آؤ ان کو بھی سیاہی بنا دو، یہ سمندر خشک ہو جائیں گے، کلمے گھس جائیں گی، درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن پاک پیغمبر کی تعریف بیان نہیں ہوگی۔ ما نفدت کلمات اللہ۔ عزیزان گرامی، اس نبی کی شان میں اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لیے جب دشمن زخموں پہ نمک چھڑک رہے تھے تو اسی دوران اللہ پاک نے فرمایا، محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر مرحمت فرمائی، ہم نے آپ کے دشمن کو نیست و نابود کر دیا۔ جو تیرے زوال کی سوچ رہے ہیں ان کا فیصلہ ہے زوال کا، میرا عروج کا، وہ تیرا زوال چاہتے ہیں، میں آپ کا عروج چاہتا ہوں، وہ تیری تنزلی چاہتے ہیں، میں تیری ترقی چاہتا ہوں، اے محمد میں تجھے کائنات میں بلند کر کے دکھاؤں گا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ پاک نے فرمایا، ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن کائنات میں مٹ جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا،
اور کوثر سے ہر ایک نے اپنے اپنے معنی بیان کیے ہیں، مختلف تفاسیر ہیں، اور اس کا مطلب بعض علماء نے فرمایا وہ منصب جلیلہ، وہ منصب عظیمہ، وہ ختم رسالت، وہ ختم نبوت کا تاج اللہ نے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا، فرمایا میں نے تجھے وہ عطا کیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب، اے صاحب کوثر، اے یاسین و طٰہٰ، اے مزمل و مدثر، اے محمود و احمد و محمد، یا صاحب التاج والمعراج والحراوہ والمقسم والمغنم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرے دشمن کو دنیا میں تباہ و برباد کر دیا، ان کی نسلیں مٹا دی، اس سرزمین کو بانج کر دیا جس سے تیرے دشمن کا گزر ہوا، اور اس ماں کو بانج کر دیا جس نے تیرا دشمن جنا، اور اس شوہر کی بیوی کو بانج کر دیا جس نے تجھے نازیبا الفاظ کیا۔ یہ کوئی ریگستان عرب کی بادشاہت کا دن نہ تھا، یہ عرب کی ترقی و عروج کے بانی کی پیدائش نہ تھی، یہ قوموں کی طاقتوں کا اعلان نہ تھا، یہ زبانوں عربوں نسلوں کی بزرگی کی دعوت نہ تھی، یہ پروردگار عالم کی ہدایت کی تکمیل تھی، اور ہدایت خداوندی کا مرتبہ آخری تھا، یہ شریعت ربانی کے ارتقاء کا مرتبہ آخری تھا، یہ تکمیل ہدایت تھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن انسانیت کی سربلندی کا دن، وہ کیا ہے کہ انسانیت کائنات میں سربلند ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، یہ رحمت للعالمین، فخر موجودات، سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے متعلق اس ربیع الاول میں آنے والے وقت میں بھی گفتگو ہوتی رہے گی۔ میں اسی پر اختتام کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔